السلام ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد لغاری اور آپ دیکھیں KHI نیوز۔ اگر بات کریں کچھ عرصہ پہلے جو ہے بشیر سوڈر صاحب کے اوپر جو FIR کی گئی تھی، جو کمشنر جیسے کہ کراچی ہوتے ہیں یا DC ہوتے ہیں، تو مختار کار نے جو ہے بھاری نفری لے کے جو ان کی جو زمین تھی، جو ST آرڈر بھی ان کو ملا ہوا ہے، کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے، تو اس کو مسمار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار غیر قانونی ہے، تو انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ چاہیں تو ویریفائی کریں۔ ابھی تک یہ معاملہ جو ہے کورٹ کے اندر پینڈنگ میں، تو آپ جو ہے کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ انلیگل ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، ہوائی فائرنگ کے بعد جو ہے معاملات اس طریقے سے بڑھ جاتے ہیں کہ جو لوگ تھے ان میں خوف ہراس پھیل گیا، اس کے بعد تصادم شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے زخمی تھے۔ اس کے بعد بشیر سوڈر جو ہے PTI سے ان کا تعلق ہے، یہ گلزار ہجری کے ڈویژن کے صدر بھی ہیں، تو اب ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے آخر کیا وجہ ہے آپ کے خلاف اس طریقے سے فائرنگ بھی کی گئی ہے، ہوائی فائرنگ کی گئی، کافی لاٹھی چارج بھی کیا گیا، تو اس کے بعد فائرنگ ہوئی ہے، 780 کی ہوئی ہے، دہشت گردی کی ہوئی ہے، اس کے بعد اغوا برات تاوان کی ہوئی ہے، بہت سارے اس کے اوپر جو دفعیں ڈالی گئی ہیں۔ اس کے بعد جب یہ کورٹ جاتے ہیں، کورٹ سے یہ جب رجوع کرتے ہیں بیل کے لیے، تو اس کے بعد جو ہے بیل ملتی ہے، لیکن بیل مل جانے کے بعد بھی ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم نے اس کو اٹھانا ہے اور اس کو کسی نامعلوم جگہ پہ لے جانا ہے، لیکن اس کے بعد ان کے وہ کامیاب نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے آج ہم ان سے ٹائم لیا ہے، ہم ان سے بات کریں گے یہ معاملات کس طریقے سے پیش آئے، آخر کیا وجہ تھی جو مختار کار جو زیادت پہ آ گئے ہیں۔ ہمیشہ دیکھا جائے کہ قانون کی پاسداری ہم سب کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن بغیر کسی انویسٹیگیشن کے، بغیر کسی اس کے، جب کورٹ کے اندر ایک کیس چل رہا ہے تو آپ کسی بھی چیز کو نہیں چھیڑ سکتے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں آخر کیا وجہ ہے آپ کا کوئی زیادتی، کوئی دشمنی نکال رہے ہیں آپ سے، آخر کیا وجہ ہے جب ایک چیز کورٹ کے اندر کیس میٹر چل رہا ہے، ابھی وہ پینڈنگ میں، تو وہ کیوں اتنی بھاری نفری لے کر آ گیا، آخر کیا وجہ ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے تو میں وہاں کا جو مقامی گلزار ہجری ٹاؤن ہے اس کا پریزیڈنٹ ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا، وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا۔ یہ زمین ہے میری، یہ لیگل زمین ہے، سروے زمین ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی سرکاری عنصر شامل نہیں ہے، یہ پرائیویٹ زمین ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو کوئی غیر سرکاری زمین ہے، یہ پرائیویٹ زمین ہے، پرائیویٹ لینڈ ہے۔ 2016 میں بھی ان لوگوں نے میرے خلاف ایک FIR لاج کی تھی، وہ بھی اس لیے کی تھی کہ اس ٹائم کا جو مختار کار تھا اور DC تھا، ان لوگوں نے پیسے مانگے، ہم نے نہیں دیے، ان کو رشوت نہیں دی تو ان لوگوں نے داخل کی تھی، وہ FIR ان کی C کلاس کی گئی، ان کی کورٹ جو اسپیشل کورٹ ہے اینٹی انکروچمنٹ کی، اس نے C کلاس کی اور ہماری زمین پرائیویٹ قرار دے کر وہ کلیئر کی تھی، وہ آرڈر ابھی تک میرے پاس موجود ہے۔ مگر بدقسمتی یہ تو یہ سندھ گورنمنٹ کے ایک اپنے ریونیو کھاتے کو اندر ایک سسٹم بنے ہوئے ہیں جو مختلف لوگ چلاتے ہیں، مختلف لوگ اپنے اپنے حساب سے ان کو ہینڈل کرتے ہیں، اور ان کا کام یہی ہے تو لوگوں کے سرے زمینوں میں گھسنا، ان سے بھاری رقم وصول کرنا۔ اگر کوئی ان کو رشوت نہیں دیتا ہے تو پھر وہ لینڈ گریبر بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹیررسٹ بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر سارے الزام یہ لگا لیتے ہیں، کیونکہ سندھ گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے، انصاف کی تو چیز ہے نہیں، قانون کو یہ فالو کرتے نہیں ہیں۔ ہائی کورٹ کا ایسٹے لگا ہوا ہے میری زمین پہ، میں اس کو دکھا رہا ہوں، وہاں بورڈ آویزان ہے، مختار کار کو بتا رہا ہوں تو بھائی یہ ہائی کورٹ کے اندر ایسٹے لگا رہا ہے، پھر بھی بولتا ہے مجھے اوپر کا حکم ہے۔ میں نے اس سے یہ گزارش کی اگر اوپر کا حکم ہے تو کوئی ہے تو مجھے بتا دو، کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا حکم نامہ ہے تو جا کے یہ آپ سروی زمین پہ گھسو اور لوگوں سے کروڑوں روپیہ لو تو مجھے دکھا دو۔ مگر اس نے بولا بھائی مجھے یہ زمین آپ لوگوں سے خالی کرانی ہے یا مجھے 10 کروڑ DC صاحب نے بولا ہے وہ دے دو۔ میں صرف یہ بولنا چاہتا ہوں تو DC ایسٹ محمد علی شاہ آئی ایک ٹھیکہ لے کر ہے، وہاں لوگوں کو بلیک میل کرنا ہے، ان سے کروڑوں روپے رشوت لینی ہے۔ میں کپتان کا سپاہی ہوں، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہوں، میں ان کو ناجائز رشوت کے طور پر ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ ان کو جو کرنا ہے اور بھی میرے اوپر کیس کر رہے ہیں، یہ کریں، میں قانون کو فالو کروں گا اور ان کو فیس کروں گا۔ زیادتی ہم لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارا کپتان بھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، ان کو فیس کر رہا ہے، پوری PDM کو فیس کر رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی اس DC کو فیس کر لیں گے اور اپنا دفاع کریں گے۔ دفاع کرنا ہمارا قانونی حق ہے۔
اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ آپ کورٹ سے رجوع کریں گے، جبکہ ڈی سی محمد علی شاہ نے جو ہے قانون کی ایک خلاف ورزی کی ہے، جب ایس ٹی آرڈر لگا ہوا ہے تو اس کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے جو ہے آ کے گرانے کی کوشش کی ہے، تو اس کے علاوہ تو آپ نے کورٹ سے رجوع کیا ہوگا، جب ضمانت ہوئی تو اس کے بعد جب آپ کو وہاں پہ اتنی بڑی فورسز آئیں جب آپ کو اٹھانے کے لیے، تو آپ نے کس طریقے سے ان سے جو ہے بچنے کی کوشش کی؟ ظاہر سی بات جب ضمانت ہو جاتی ہے تو کوئی اختیارات نہیں ہوتے کسی بندے کو اٹھانے کے لیے، تو یہ کیا مطلب آپ کا تعلق جو پی ٹی آئی سے اس کی وجہ سے آپ کو زمین سے لگایا جا رہا ہے، دیوار سے لگایا جا رہا ہے، یا پھر کوئی یہ پرسنل کوئی آپ سے کوئی دشمنی ہے ان کی؟ بالکل میرے ساتھ جو ہے نا یہ تعصب کے بنیاد پر یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ لوگ ابھی ذاتیات پہ جا رہے ہیں، یہ ادارے کا غلط یوز کر رہے ہیں اور پولیس کی وردی استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، ان کے ارادے نیک نہیں ہیں، یہ مجھے نقصان دینا چاہتے ہیں۔ میں پوری اپنی قیادت کو میں نے بتا دیا ہے، اگر کل کچھ بھی ہوتا ہے مجھے خدا نخواست تو اس کا ذمہ دار ڈی سی محمد علی شاہ ہوگا اور مختار کار اسکیم 33 اعجاز میں وہ ہوگا۔ اور میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس پراپر ڈاکومنٹ ہے، سروے نمبر زمین ہے، جو آپ نے ایف آر اے کاٹی ہے میں نے اپنا بیل کرا دیا ہے، میں بیل پہ ہوں۔ اگر یہ پھر بھی میرے ساتھ زیادت کرتی ہیں تو میں اپنے قانون کو فالو کروں گا اور قانونی طور ان کو فیس کروں گا۔ عدالت کے اندر انشاءاللہ ابھی نوٹس نکل گئے ان کے خلاف، 22 کا کیس بھی داخل کراؤں گا۔ جو ان لوگوں نے وہاں عورتوں کو تجلیل کی ہے، وہاں دہشت گردی کی ہے، ان کے خلاف انشاءاللہ قانون حرکت میں ضرور آئے گا۔ کورٹ کے تھرو ہم ان کے بعد ایف آر بھی کرائیں گے، پٹیشن بھی ہم نے داخل کیے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کنٹیمپٹ بھی داخل کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا اور ہم ان کو فیس کرنا اچھی طرح جانتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو فیس کریں گے، مگر رشوت نہیں دیں گے ان کو۔ اچھا یہ بتائیں کہ رشوت کتنی مانگی گئی تھی آپ سے، اور یہ زمین جو ہے کتنی ایکڑ کے اندر ہے، اور یہ کیس کب سے چل رہا ہے؟ یہ زمین جو ہے وہ 2 ایکڑ ہے زمین، اور 2 ایکڑ پہ ایسٹے ہے، وہ چل رہا ہے کورٹ کے اندر۔ ان کا موقف ہے تو ہمیں 10 کروڑ روپیہ دے دو۔ کیوں بھائی، کیوں ہم ان کو 10 کروڑ دے دیں؟ یہ ڈی سی نے مانگا آپ سے، محمد علی شاہ نے؟ یہ اپنے اس دلال کے تھرو احمد انچارج ہے، ان کے تھرو یہ پیسے مانگے گئے ہیں۔ میرے انکار کرنے پر اس نے آگے یہ کارروائی کی ہے۔ کارروائی کرنے کے بعد ان لوگوں نے مجھے ضد و کوب کرنے کے لیے، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے یہ سارے اے ٹی سی کے کیس داخل کیے ہیں اور مزید بھی یہ کوشش کر رہے ہیں مجھے نقصان دینے کے لیے، مگر یہ جو کچھ مجھے ہوگا ان کے ذمہ دار یہاں ڈی سی محمد علی شاہ ہے اور یہ مختار کار ہے، پوری سندھ گورنمنٹ ہے۔ اچھا تو کیا تحفظ کے لیے کیا اپیل کرتے ہیں ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے کہ آپ کو تحفظ بھی دیا جائے، جس سے کس طریقے سے جب وہ کیسز بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اے ٹی سی کے، دہشت گردی کے اور اغوا بر تاوان کے، تو کیا آپ رجوع کریں گے سپریم کورٹ سے؟ اگر فرض کر یہاں اگر آپ کو کوئی انصاف نہیں ملتا، جہاں آپ کے حق میں کوئی اس طرح کی معاملات نہیں ہوتے، تو کیا کہیں گے؟ آپ کا آگے کا ریئیکشن کیا ہوگا، آگے کا لائف پلان؟ انشاءاللہ یہ میرا قانونی حق ہے، میرا قانونی رائٹ ہے، کیونکہ میں پاکستانی شہری ہوں اور میں ٹیکس پیئر ہوں، لاکھوں روپیہ سالانہ ٹیکس دیتا ہوں گورنمنٹ کو۔ میرے یہاں کاروبار ہے، میرا اٹھنا ہے بیٹھنا ہے، میں پاکستانی ہوں اور ضرور اپنے قانون کو فالو کروں گا۔ ان کے خلاف عدالتوں میں گیا ہوں اور پٹیشن بھی داخل کی ہے، انشاءاللہ ضرورت پڑی تو میں سپریم کورٹ تک بھی ان کے خلاف جاؤں گا اور انصاف لوں گا، انشاءاللہ ان کے خلاف کارروائی ضرور کرواؤں گا۔ جی ناظرین، ان کے تاثرات، ان کا یہی کہنا تھا کہ جب 10 کروڑ روپے مانگے گئے، اگر میں نے نہیں دیے تو اس کے بعد جو ہے یہ اینٹی انکریجمنٹ والے جو ہیں وہ آتے ہیں، بھائی نفری لے کے آتے ہیں، مختار کار کے ساتھ آتے ہیں، اس کے بعد ہوائی فائرنگ بھی کی گئی اور کافی لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اب جو ہے کیس جو ہے ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، لیکن ضمانت ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس کو جو ہے ڈھونڈا جا رہا ہے کسی طریقے سے کہ ہم اس کو اٹھائیں اور کہیں نامعلوم جگہ پہ اس کو لے جائیں۔ اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈی سی صاحب، آپ ہمیشہ ایک بات جب تک نوٹ کر لیں، اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جب تک کیس جب چل رہا ہوتا ہے کورٹ کے اندر، ایس ٹی آرڈر پہ ہوتا ہے یا پینڈنگ میں ہوتا ہے، تو آپ کہیں بھی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے۔ اگر کرتے ہیں تو آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، قانون کی یہ پاسداری نہیں ہے۔ ہمیشہ قانون کی پاسداری کریں، جیسے کہ ہم غریبوں کے لیے تو آپ نے ہمیشہ دیکھیں تو قانون بنایا ہے، تو کم سے کم آپ بھی اس کو فالو کریں۔ اور جیسے کہ بشیر صاحب نے کہا کہ میں نے رجوع کیا ہوا ہے، 22 کی پٹیشن کے خلاف دائر کروں گا، ظاہر سی بات ہے مجھے سے خطرہ بھی ہے، اللہ نہ کرے کل کو اگر میرے خلاف کوئی اس طریقے سے سازش کی جاتی یا مجھے اگر میری جان کو اگر کوئی نقصان
نقصان ہوتا ہے تو اس کے ڈی سی جو ہیں محمد علی شاہ وہ اس کی ذمہ دار ہوں گے اور جو مختار کار ہیں وہ ہوں گے, کیونکہ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. یہ لوگ احتیاط پہ آ گئے ہیں. جب میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں آپ چیک کرائیں, ابھی تک جو کیس ہے ہمارا وہ پینڈنگ میں ہے اور کورٹ میں چل رہا ہے, تو آپ اس کو اس طریقے سے نہیں چھیڑ سکتے. لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ایک غیر قانونی طریقے سے اپنی طاقت کا استعمال کیا, بھاری نفری لے کر آئے اور فائرنگیں ہوئی ہیں, پتھراؤ ہوا ہے اور لاٹھی چارج ہوا ہے, کافی لوگ اس میں زخمی تھے, جس کی وجہ سے آج جو ہے بشیر صاحب جو ہے اپنی کوشش پوری کر رہے ہیں کہ میں جو مجھے زمین سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے صرف زمین کا ایک بہانہ ہے, میرا تعلق پی ٹی آئی تحریک انصاف سے, اور جیسے ہمارے کپتان کھڑے ہوئے انشاءاللہ ہم بھی کھڑے رہیں گے, میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا, کیونکہ میں رائٹ پر ہوں, اگر میں غلط ہوں تو میں سرنڈر کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. اور اس طرح کے معاملات جو ہیں جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ ضمیر غیر قانونی ہے تو آئیں انویسٹیگیشن کریں, اگر واقعی وہ غیر قانونی, اگر میں غلط طریقے سے اس کے اوپر اگر میں نے اس کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہوں تو وہ ہمارا کوئی بھی بندہ نہیں جائے گا اگر وہ ثابت کر سکتے ہیں, کیونکہ بس تمام ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں, پہلے بھی کیس چلتا رہا, ابھی بھی چل رہا ہے پینڈنگ میں, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنی ایک طاقت کا استعمال کر کے جو ہے غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ ہڑپنا چاہ رہے ہیں. تو مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.